فصل لربك وانحر. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقال الله تبارك وتعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بحمد اللہ تعالی اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایک ایسا عظیم مذہب عطا فرمایا جس مذہب کے اندر میرے اللہ نے ہر امیر اور غریب کا خیال رکھا. ہمارا یہ مذہب اسلام ایسا مذہب ہے اگر ہر اس کے حکم کر پوری طرح پابندی کی جائے، ہر ایک فرد اس پر اچھی طرح پابند ہو جائے تو چند ہی مہینوں کے اندر، چند ہی سالوں کے اندر غربت بالکل ختم ہو کر رہ جائے. میرے اللہ نے اسی طرح اہل اسلام کو ایک روزوں کا حکم دیا جس کا تعلق انسان کی صحت کے ساتھ ہے. میرے اللہ نے اہل اسلام کو زکوٰۃ کا حکم دیا جس کا تعلق غرباء کی ہمدردی کے ساتھ ہے. اسی طرح میرے اللہ نے اہل اسلام کو قربانی کا جانور ذبح کرنے کا حکم دیا جس کا تعلق غرباء کی صحت کے ساتھ ہے. دیکھو امیر لوگ پورا سال اپنے لیے گوشت لیتے ہیں، گوشت کھاتے بھی ہیں، خوب مزے اڑاتے ہیں، اور امت کا ایک عام اور غریب مسلمان اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. میرے اللہ نے اہل اسلام پر یہ قربانی والا حکم جاری فرما کر یہ غرباء کی صحت کا انتظام فرما دیا کہ جب امیر لوگ، صاحب نصاب لوگ اپنے جانور کی قربانی کریں گے اور اس کے شریعت کے مطابق 3 حصے کر کے ایک حصہ غرباء میں تقسیم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی اس بنائی ہوئی ترتیب کے ذریعے غرباء سال بعد ایک مرتبہ پیٹ بھر کے گوشت کھانے والے ضرور بن جائیں گے. اللہ تعالی نے قربانی کا حکم نازل فرمایا. سب سے پہلی بات کہ یہ حکم کیا ہے، مستحب ہے، نفل ہے، سنت ہے یا واجب ہے. اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ذکر کیا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فصلی سے مراد عید کی نماز ہے اور ونحر سے مراد قربانی کا جانور ذبح کرنا یعنی نحر کرنا، اس کا خون بہانا. یعنی اللہ تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے ہمیں قربانی کا جانور ذبح کرنے کا حکم فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صاحب نصاب، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بالکل نہ آئے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہ کرنے پر سخت وعید فرما رہے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنا اس کا حکم واجب ہے، سنت نفل مستحب نہیں ہے. کیوں؟ وجوب کے چھوٹنے پر، واجب کے ترک کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعید فرما رہے ہیں، اور وعید ہمیشہ واجب اور فرض کو چھوڑنے پر ہوتی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو
جو اللہ کی طرف سے بتایا گیا قربانی کا نصاب، وہ امت کے سامنے پیش فرمایا۔ قربانی کا نصاب پورا ہونے کے لیے جو مال مکمل ہونا شرط ہے، اس مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ قربانی کے جانور کا نصاب کا پورا ہونا اور صدقۃ الفطر کا نصاب ہونا، ان دونوں کا حکم برابر ہے۔ جیسا کہ صدقۃ الفطر کا مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، یعنی اس کے واجب ہونے کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اسی طرح قربانی واجب ہونے کا جو حکم ہے، اس کے لیے بھی صاحب نصاب کے مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ ایک شخص کے پاس عید کے 3 دنوں کے اندر 85,000 سے زیادہ مالیت آ گئی، یعنی جو آج کے دن کے مطابق اس مہینہ کے مطابق 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے۔ ایک شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان دونوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال ہو، یا ضرورت سے زائد سامان جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، یا مال تجارت جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، ان تمام اشیاء میں سے اگر ملا کر یا ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مالیت بن گئی تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اگر یہ شخص قربانی نہیں کرے گا، گناہگار ہوگا، عذاب کا مستحق ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر قربانی ترک کرنے والے کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جو شخص قربانی جان بوجھ کر نہ کرے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت کے احکامات پیش کیے، اس میں ایک چیز کہ قربانی کے جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ قربانی کے جانوروں کی عمر میں بکرا بکری، بھیڑ، لیلا لیلی، اس طرح یہ جو چھوٹے جانور ہیں ان پر 1 سال کی عمر کا ہونا لازمی ہے۔ اگر 1 سال کی عمر کا کم ہوگا تو وہ دمبا اور لیلا چل سکتا ہے، اس کے علاوہ بکرا ہو یا کوئی اور جنس کا جانور ہو جو بکرے کی جنس میں سے ہو، یعنی چھوٹا جانور 1 سال کا ہونا لازمی ہے۔ اب یہ جو آج کل چلا ہوا ہے نا جی، کھیرا لگ جاتا ہے، کہتے ہیں نا کھیرا لگ جاتا ہے، کھیرا کہتے ہیں 10 ماہ کے جانور کو، کھیرا 10 ماہ کے جانور کو، اور یہ جو کھیرے والی بات ہے یہ لیلے اور دمبے کے بارے میں ہے، بکرے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ جو چھوٹا جانور ہے اس کی 1 سال عمر ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد گائے اور بھینس، ان کی عمر 2 سال پورا ہونا لازمی ہے۔ اگر 2 سال سے کم عمر ہوگی تو یہ قربانی پر ذبح نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کے بعد اونٹ کا کم از کم 5 سال کی عمر کا ہونا لازمی ہے۔ اگر اونٹ 5 سال کی عمر سے کم ہوگا تو وہ قربانی پر ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ بھی بتایا۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، میں نے بھینس کی بات کی، بھینس کی قربانی کرنا بالکل اسی طرح جائز ہے جس طرح گائے کی قربانی کرنا جائز ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ذکر کیا کہ الجاموس من البقر، کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ جو لوگ تابعین گزرے، جو لوگ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ اکرام کے ساتھ گزرے، وہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں یا آج کا مسلمان دین کو زیادہ سمجھتا ہے؟ کیوں جی؟ تابعین دین کو زیادہ سمجھتے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اس بات کو ذکر کر رہے ہیں۔ مادہ جانور دودھ دیتا ہو جائز ہے؟ ٹھیک ہے،
یہ ایک سوال ہے، اس کے بعد میں آپ کو جواب دیں گے۔ اچھا جی، یہ بات یہاں پوری ہو گئی کہ بھینس کی قربانی اسی طرح جائز ہے جس طرح گائے کی قربانی، بولو نا یار، جائز ہے، کیونکہ بھینس کے معاملے میں اکثر لوگ پریشان کرتے ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی بتایا ہو، سارا سال بھینس کا دودھ پیتے ہیں، سارا سال بھینس کا دودھ پیا وہ حلال ہے، اور عید کے دنوں میں آگے بھینس کیا ہو گئی؟ حرام۔ یہ کوئی اصول بنتا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑے جانور کے اندر کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ سوال کیا گیا یا رسول اللہ میرے پاس وسعت ہے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے پاس وسعت ہے لیکن بڑا جانور مارکیٹ میں مل نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے 7 جانور ذبح کر لو، بڑے جانور کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اس سے کیا بات واضح ہوئی کہ بڑا جانور 7 حصوں کے برابر ہے۔ کتنے حصوں کے؟ 7 حصوں کے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے اندر یا گائے کے اندر 10 حصے ہو سکتے ہیں، شریعت کے ساتھ اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ ایک بڑے جانور کے اندر 7 حصے یعنی 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ اس کے بعد قربانی کے دن لوگوں نے ہماری ساری عبادات کو اختلافات کا مرکز بنا دیا، جھگڑے بنا دیے، آپس میں اندر طرح طرح کے عجیب و غریب مسائل پیش کر دیے تاکہ امت ان معاملات پر، ان عبادات پر عمل نہ کریں، پریشان رہیں۔ اب دیکھو، اب یہ قربانی کے دن ہے، واضح الفاظ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، مقرر دنوں کے اندر تم ان جانوروں پر اللہ کا نام لو، ان کو ذبح کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان مقرر دنوں سے کیا مراد ہے؟ فالمعلومات یوم النحر و یومان بعدا، کہ وہ جو معلومات اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے مراد ایک نہر کا دن یعنی عید کا دن ہے، اور اس کے بعد 2 دن ہے۔ کل کتنے ہوں گے جی؟ 3 دن قربانی کرنا جائز ہے، 4تھا دن قربانی کا نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ لوگ ہمارے مذہب کو، عبادت کو اس میں اختلافات کا مرکز بناتے ہیں کہ یہ اپنی عبادت کے قریب ہی نہ جائے۔ یہودیت ہر وقت اسی بات پر بیٹھی ہوتی ہے، ان کے جو بڑے بڑے علماء دن رات اسی بات پر محنت کرتے ہیں کہ کس طرح ہم مسلمانوں کی عبادات میں، ان کے مذہب میں، ان کے عقائد میں اختلافات پیش کریں۔ ایک واقعہ ہے، ایک بادشاہ نے اپنے سلطنت کے اندر اعلان کیا، اس نے گدھا جو ہے وہ حرام ہے، کسی کو جائز نہیں ہے۔ سارے علماء کے اس بات پر اتفاق تھا۔ ایک عالم کہنے لگا کہ گدھا جو ہے وہ حلال ہے۔ وہ بادشاہ نے کہا چلیں اس پہ انشاءاللہ اگلے مہینے بیٹھیں گے اور پھر بحث کریں گے کہ یہ کیسے حلال ہے۔ بادشاہ نے، محفل ختم ہو گئی، بادشاہ نے اپنے 2 فوجی اس کے پیچھے لگا دیے کہ جاؤ یہ جاتا کہاں ہے، کرتا کیا ہے۔ وہ اس کے مہمان بنے، اس کے پاس 3 دن رہے، اور آخری دن انہوں نے اس کو دبوچ لیا کہ تم بتاؤ تم ہو کون، ورنہ ہم تجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ کہنے لگا میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں، میری ڈیوٹی صرف اسی بات پر لگائی گئی ہے کہ مسلمانوں کے جو عبادات اور جو ان کے عقائد ہیں ان میں اختلافی بات کرنا، جھوٹی بات پیش کر دینا، سارے کے سارے ڈگمگا جائیں، پریشان ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ اب پیچھے آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر ایک بات چلتی رہی کہ جی قربانی کا جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، غریب کی مدد کر دو، مال صدقہ کر دو، ضروری ہے جانور کا خون بہانا؟ ایک جانور پر ظلم اور دوسرا غرباء کو مال ملتا ہی نہیں ہے۔ مثال کیا دیتے ہیں، اور جی غریب کے پاس کپڑے نہیں ہیں، آپ اس کو گوشت دے رہے ہو۔ اب بتاؤ اس کا جواب عام بندہ دے سکتا ہے؟
یہ یہودیت کی چال ہے. دیکھو بھائی اس طرح تو سارے کا سارا اسلام ہمارا مٹ جائے گا. یہی تو ان کی سازش ہے. ہم ان کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی ہمیں کہہ دے یار تو یہاں نماز 5 وقت کی پڑھ رہا ہے, جو تو 5 گھنٹے دن میں دیتا ہے یا 2 گھنٹے دیتا ہے, یہ 2 گھنٹے کسی غریب کی مدد کر دے, جا کے کسی کا ہاتھ بٹا دے, اب بتاؤ نماز رہے گی؟ پھر نماز کو چھوڑ دیں ہم. یہ جو اللہ کی طرف سے فرائض ہیں ان کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہے. اللہ تعالی نے اس کے اندر جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں اس حکمت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب دیکھو ہم غریب کے ساتھ جتنی بھی مدد کر لیں, سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ایک انسان کی جان. وہ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے, کہتے ہیں نا یار. تو اب بتاؤ ایک شخص کے پاس اگر اس کی جان کا انتظام نہیں ہے, ہم اس کی جتنی مرضی خدمت کر لیں, فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کی صحت کے لیے سال بعد پیٹ بھر کے گوشت کھانے کا انتظام کیا کہ ان کی صحت بحال رہے. کیوں؟ مسلمان ہے چاہے غریب ہے, مسلمان تو ہے نا, تو مسلمان کے پاس طاقت ہونا ضروری ہے. یہ میرے اللہ نے انتظام فرمایا. اب اس کی مثال دیتا ہوں. ذرا لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ قربانی کرنا ضروری نہیں ہے, مال صدقہ کر دو, ان کو آپ کہو گورنمنٹ کو ٹیکس دینا کہاں ضروری ہے؟ وہی مال آپ خود اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو دو. گورنمنٹ یہی تو کہتی ہے کہ ہم اپنی رعایا پر لگاتے ہیں, ہم اپنی قوم پر لگاتے ہیں. آپ اپنے ہاتھوں سے خود لگاؤ, ٹیکس نہ دو. آپ کو میں چینی خریدتا ہوں, صابن خریدتا ہوں, سرف خریدتا ہوں, میں نے اے سی خریدا, پنکھا خریدا, میں نے جو بھی چیزیں خریدی, میں ٹیکس نہیں دیتا. اب آؤ ذرا میدان میں, یہاں زور نہیں چلتا نا, اس لیے باتیں بھی نہیں کرتے. اللہ کے احکامات کے اندر جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ مذہب اسلام کو نشانہ بناتے ہیں, اور ان کا کوئی مقصد کسی غریب کی طرفداری نہیں ہوتا. اب ایک آدمی مجھے کہنے لگا, ابھی 3-4 دن کی بات ہے, ہم نے فام قربانی کورس رکھا, وہ تو میں پرنٹ والی دکان کے اوپر کام کروا رہا تھا, اشتہار تیار ہو رہا تھا ہمارا. تو اشتہار دیکھا, وہ آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یہ مولوی جو ہے یہ قربانی کے سارے مسائل بیان کرتے ہیں, انہوں نے کبھی یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ پورے پاکستان میں کسی پاکستانی پر قربانی بنتی نہیں ہے؟ اب بتاؤ اس کی دلیل جو ہے وہ عام بندے کو واقعتاً یہ ملا دے گی. اور دلیل اس نے کیا دی؟ جب ہمارا بچہ پیدا ہونے والا مقروض ہے, ہمارا سارا ملک مقروض ہے, تو جب قرض دار پر قربانی ہوتی نہیں ہے تو پھر یہ مولوی یہ مسئلہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اب بتاؤ آپ اس کا جواب دے سکتے ہو؟ کیسی جہالت ہے! یہ یہودیت کا پروپگنڈا ہے. دشمن ہمارا اس طرح کا تاثر دیتا ہے کہ ان کا مذہب ختم ہو کر رہ جائے. اب آپ سوچیں اس کا جواب بنتا ہے بندے سے؟ میں نے کہا بھائی جان آپ کے پاس اس وقت کتنے پیسے ہیں وہ مجھے دیں آپ, یا ابھی میں گورنمنٹ میں فون کرتا ہوں کہ آپ نے گورنمنٹ کا خزانہ چرایا ہے. میں نے کہا آپ کا مکان ہے؟ کہنے لگا ہاں میرا مکان ہے. میں نے کہا نہیں, آپ کا وہ مکان نہیں ہے, وہ مکان گورنمنٹ کا ہے, لہذا آپ گورنمنٹ کو کرایہ دیں. کہنے لگا نہیں میرا اپنا مکان ہے. میں نے کہا یہ مکان تیرا اپنا ہو گیا, وہ مالیت تیری اپنی ہو گئی, اور جب قرضے کی باری آتی ہے تو ساری مالیت کو اپنی ٹھکرا دیتا ہے. اب لانا گورنمنٹ کو جمع کرا اپنا مکان. اب بھاگ گیا. لوگ جان بوجھ کے ہر بات کی دلیل نہیں چلتی, جو جیسی بات کرے اس کو ویسا ہی جواب دینا چاہیے. اب وہ اپنا مکان دیتا ہے گورنمنٹ کو, اتنا تجھے گورنمنٹ کے قرضہ, تو کہتا ہے میں گورنمنٹ کا بندہ ہوں, میرے اوپر قرضہ ہے, میرے اوپر قربانی نہیں بنتی, تو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میری مالیت نہیں وہ گورنمنٹ کی ہے, تو لانا گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروا. تجھے ذرا نیب والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, تجھے پتہ چل جائے گا کہ اپنی مالیت کیا ہوتی ہے, گورنمنٹ کی مالیت کیا ہوتی ہے. وہاں تو صرف بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھو یہاں پتہ چلتا ہے لوگ کرتے کیا ہیں. تو یہ آپ اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر ڈٹنے کی توفیق دے. جب لوگ آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں گے نا, جھوٹ موٹ غلط باتیں آپ کے سامنے گھڑیں گے,
اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایسا جواب ڈالیں گے دوسرے بندے کو بات نہیں آئے گی. اب اس کا جواب اس سے بنتا ہے. اس لیے یہ جو مذہب اسلام ہے اس کے اندر جتنے بھی میرے اللہ نے احکامات نازل فرمائے، کسی ایک حکم کے اندر بھی قطعاً کسی قسم کی کوئی ہیر پھیر، کوئی رد و بدل یا کسی قسم کی کوئی تبدیلی جائز نہیں ہے. چاہے جائے کہ اس کا انکار ہی کر دیا جائے جیسے لوگ انکار کر رہے ہیں. یہی بات لوگ حج کے بارے میں بھی کرتے ہیں. او جی حج پر جانے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کا کام کروا دو. یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی. اس لیے اس چیز کو آپ حضرات مد نظر رکھیں. اور ایک سوال ابھی کیا انہوں نے کہ جو جانور دودھ دیتا ہو اس کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں. جائز ہے لیکن غیر مناسب ہے. جائز ہے لیکن غیر مناسب ہے. غیر مناسب اس لیے کہ جب وہ جانور کسی اور جگہ پر کام آ جاتا ہے تو پھر اس کو یہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک بندے کے پاس اور جانور نہیں ہے اور وہ لے بیٹھا، اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو اس کے لیے اسی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر ڈٹنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.